من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان آیا اور رمضان اپنے ساتھ یہ پیغام لے کے آیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ گویا رمضان کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ جہنم سے بچنے کے بہت سے اعمال آپ کے سامنے خطباء اور مقررین نے رکھے ہوں گے۔ میں جس موضوع کے اوپر آج آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد کرے۔ قیم بیٹے نے اس کی آرائش و زبائش کے لیے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب ساتھی اس کے دست و بازو بن کے اس مرکز کی ترقی اور تجویز میں اپنا کردار ادا کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات تو معاشرے میں بڑی مشہور ہے کہ دین کتاب و سنت کا نام ہے، شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ بات ہم سنتے آئے ہیں، لیکن عصر حاضر میں بہت سے منکرین حدیث نے اس بارے میں یہ اشکال پیدا کیے کہ جیسے وحی کی صرف ایک قسم جو قرآن پاک ہے وہی دین ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کلام حمید میں خود ارشاد فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ گویا دین کی بنیاد وحی کے اوپر رکھی، اور وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے، اجتہادات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد ایسا کریں جو اللہ کو پسند نہ آئے، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے ان کے اجتہاد کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ گویا یہ جو معاشرے کے اندر فلسفہ پایا جاتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کا سارا باطل کنسپٹ ہے، یہ باطل تصور ہے۔ یہ بات کون فیصلہ کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام دین کا بتایا اور یہ کام دنیا کا بتایا؟ یہ کسی منکر حدیث کی عقل فیصلہ کرے گی کہ داڑھی رکھنے کا جو حکم دیا یہ دینی نہیں تھا، یہ دنیاوی تھا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جب یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل دین ہے، اور اس سے بڑی آگے بڑھ کے اگر میں بات کہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، شاید یہ بات آپ کے لیے نئی ہو۔ طلباء کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا، جو کتاب نازل کی، جو شریعت نازل کی، حقیقت میں بھی وہ شریعت دونوں وحیوں کی قسموں کے اوپر ہے۔ کون کون سی؟ ایک قرآن اور ایک حدیث۔ ہم یہ بات تو سمجھ چکے ہیں کہ وحی قرآن اور حدیث کا نام ہے، لیکن ہم نے آج تک یہ بات نہیں سمجھی کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت کتاب اللہ سے مراد قرآن لیتے ہیں، کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتے ہیں۔ صرف حدیث کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں کتاب اللہ کہا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جو حدیث کو ماننے والے ہیں ان سے کوئی منکر حدیث آ کے سوال کرے، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حقیقت میں وہ قرآن کو لفظاً تو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن معنوی طور پہ جو قرآن پاک کے اندر معانی بیان ہوئے ہیں وہ ان کا منکر ہوتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل آپ نے قرآن پاک سے ہمیشہ کے لیے منکرین حدیث کے لیے یاد کر لینی ہے کہ خالی کتاب اللہ بھی کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا۔ کیا دلیل ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی
किताब अल्लाह। सारे कहिए फी किताब अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? इन्ना इद्दत शहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताब अल्लाह, यानी अल्लाह के दीन में, अल्लाह की नावल करदा किताब में, मुराद ये अल्लाह की वही में कितने महीने हैं? 12 महीने। अगर मुनकिर हदीस के इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाए और किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान लिया जाए तो इस आयत का तर्जुमा कोई मुनकिर हदीस उठ के करके दिखा दे। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के यहां गिनती महीनों की कितनी है? 12। कहां पे है? फी किताबिल्लाह। उठाइए पूरा कुरान पाक, कुरान पाक में से 12 महीने गिनती के आप निकाल कर दिखा दीजिए। अल्लाह तो कह रहा है कि फी किताबिल्लाह, ये 12 महीने अल्लाह की किताब में मौजूद हैं, यानी अल्लाह के दीन और शरीयत और वही में मौजूद हैं। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, जो मुनकिर हदीस ने मुझे और आपको मुगालता डाला, आज इल्हाद का, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का सारे का सारा फलसफा इनकार हदीस के ऊपर खड़ा है। यह मुगालता किसने डाल दिया है? उठाइए, अगर मुराद सिर्फ कुरान है, आप में से कई हाफिज बैठे हैं, कई कारी बैठे हैं, जाइए उठाइए पूरा कुरान पाक 12 महीने गिनती के कुरान पाक से निकाल दीजिए, दिखा दीजिए। रमजान का जिक्र मिल जाएगा, जिलहज्जा का जिक्र मिल जाएगा, बाकी 10 महीनों का जिक्र कहां से मिलेगा? हदीस से मिलेगा। अगर किताबुल्लाह से मुराद दीन के मजमूए को, वही की सारी इकसाम को मानेंगे, आपको ये 12 महीने मिल जाएंगे। कहां से? किताबुल्लाह से। बात समझ आ रही है? अगर हदीस को इस कुरान के साथ मिलाएंगे तो 12 के 12 महीने मिल जाएंगे। क्या मुआद अल्लाह, अल्लाह कुरान पाक में नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह गलत बयानी कर रहा है कि इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह कह रहा है किताबुल्लाह में 12 महीने मौजूद हैं, कुरान पाक में मौजूद नहीं है। हदीस को मिलाएंगे, आपको, मुझे, हर तालिब इल्म को ये 12 महीने मिल जाएंगे। जब किसी मुनकिर हदीस के सामने आप ये आयत रखेंगे ना, आप उससे कहेंगे ये 12 महीने आप हमें कुरान पाक से निकाल के दिखाइए। वो आगे से बड़ा शर्मिंदा सा होके, बड़ा मुंह बना के कहेगा कुरान पाक में तो 12 महीनों का जिक्र सिर्फ लफ्जन मौजूद है कि महीने 12 हैं। उनके नाम हमें कहां से मिल जाएंगे? तारीख से मिल जाएंगे। ये कैसा बदबख्त फलसफा है जो तारीख के ऊपर ईमान लेके आता है और हदीस का इनकार कर देता है। गामदी साहब, इस आयत का तर्जुमा करके दिखाइए कि किताबुल्लाह में 12 महीने मौजूद हैं। आप लोगों को कहते हैं तारीख से मिल जाएंगे। दीन तारीख से ले लो, हदीस से ना लो। ये कैसा मुगालता है, ये कैसी अकल को ठोकर लगी हुई है। दीन का अमर तारीख से ले लिया जाए लेकिन हदीस को छोड़ दिया जाए। मुआदल्ला। एक दलील कुरान पाक से आपके सामने रखी, आपने इसको याद कर लेना। दूसरी दलील हदीस से आपके सामने रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया। और भाइयों, दीन है ही किताब और सुन्नत का नाम, दीन है ही कुरान और सुन्नत का नाम। ये जो फलसफा है ना, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, ये कुरान इसके ऊपर नाजिल हुआ, नबी ये मोहतरम ने बताया ये कुरान है, तो तूने और मैंने कुरान माना। कुरान तेरे और मेरे ऊपर नाजिल ही नहीं हुआ। हदीस के बगैर तू साबित कर दे ये कलामुल्लाह, ये किताबुल्लाह, ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तू मुहताज है हदीस का। क्या कहेगा? नबी करीम ने कहा था ये कुरान है इसलिए मानते हैं। कुरान को भी बराह रास्त आप और मैं मान ही नहीं सकते हदीस के बगैर। दलील क्या है? पहली वही कौन सी नाजिल हुई? इकरा। सारे कहिए कौन सी नाजिल हुई? इकरा। नबी करीम ने कहा इसको कहां रखना है? 30वें पारे में। ये तो मान लिया सूरत फातिहा से कुरान की इब्तिदा होगी, ये मान लिया। बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा इस तरतीब से आएंगी, ये मान लिया। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। क्या तू दीन की बात बातों के ऊपर ईमान लाता है और बात को छोड़ देता है? तेरे ऊपर कुरान नादिल हुआ है। बड़ी आम फहम बात है। अल्लाह क्या कह रहा है? व अनज़लना इलैका ज़िक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नादिल हुआ लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, ताकि रसूलुल्लाह बयान करें। अल्लाह ने क्या नादिल किया? कौन बयान करे? रसूलुल्लाह।
جب ان کو کہا جاتا ہے نا نماز کی جزیات، زکوٰۃ کی جزیات یہ کہاں سے ملیں گی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی۔ ایک دلیل کہ کتاب اللہ کبھی مجرد حدیث کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آپ کو حوالہ دیا، اور اگر آپ یہ آیت گھر جا کے پڑھیں گے نا، اس کے آگے اور بھی بڑی ایک عمدہ آیت ہے، منہا اربعۃ حرم، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان حرمت کے 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے 4 مہینے حرمت والے کتاب اللہ میں موجود ہیں، اگر حدیث کو کتاب اللہ مانو گے تو تمہیں یہ 4 مہینے بھی مل جائیں گے، ورنہ نہیں مل سکتے۔ جائیے گامدی کے پیچھے لگ جائیے، ساری قرآن کو اٹھا لیں گے، آپ کو یہ 4 مہینے نہیں مل سکتے۔ حدیث کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، وحی کے اوپر یقین رکھ لیں گے۔ ہمارا ایمان کا بنیادی جز ہی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جو کہا ہم نے مان لیا۔ نہ رب کو دیکھا، رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، نبی کریم نے صفات بیان کی، مان لیا، نبی کریم نے کہا یہ قرآن ہے، مان لیا۔ ایک مثال حدیث سے سمجھیے، نبی کریم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کیا کہتا ہے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف کہتے ٹھیک ہے میں آپ کا فیصلہ کتاب اللہ سے جاری کرتا ہوں، رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے؟ رسول اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا کر گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی، منکرین حدیث کے وسوسوں نے، واہموں نے، ان شیطانی ہتھ کنڈوں نے دماغ کو الجھا دیا۔ رسول اللہ نے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے تیرے اور میرے لیے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ رسول اللہ کو قسم کھانا ضروری تھا؟ نہیں تھا، لیکن سمجھانا مقصود تھا تاکہ کل کو ایک بندہ مسند کے اوپر بیٹھ کے کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ تو حدیث اس لیے آئی کہ رسول اللہ کے فرمان ہمیں یاد ہوں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ گمراہ ہے۔ جب بھی تم کوئی ایسا بندہ دیکھ لو، یہ حدیث رسول ہے کہ جو کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، پہلے قسم کھائی اور پھر کیا کہا؟ میں یقیناً ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان دونوں کے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوا؟ وہ قافلہ کیا بات لے کے آیا؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی میں انقلاب آ جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جو توہین اور تحقیر ہے، پھر یہ ہمارا کبھی بھی ٹاپک نہ رہے۔ اچھا رسول اللہ سے ثابت ہے لیکن قرآن میں نہیں، معاذ اللہ۔ جو بات رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہو وہ بھی اللہ کا دین ہے، وہ بھی اللہ کی شریعت ہے، وہ بھی کتاب اللہ ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ ہاں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ادا نبی محترم نے کیا، اور کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ کئی مرتبہ الفاظ بھی اللہ کی۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا، قافلے نے آ کے کہا اس ہمارے لڑکے نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کی ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اب اللہ کی کتاب کو نافذ کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 1 بات یاد رکھنی ہے آپ نے، لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ فیصلے کی ایک شق کوڑے لگائے جائیں اور دوسری شق 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ جائیے بیٹا عورت کا پتہ کر کے آئیے، صحابی گئے ہیں، اگر وہ گناہ کا اعتراف کرتی ہے اس کو سنگسار کر دیجیے۔ ایک فیصلہ جاری کیا رسول اللہ نے قسم کھا کر۔ اس کی کتنی شقیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی شقیں ہیں؟ نمبر 1 کوڑا لگایا جائے گا، نمبر 2 جلا وطن کیا جائے گا لڑکے کو، اور نمبر 3 عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے کتاب اللہ کے فیصلے کو جاری کر دیا۔ اٹھائیے قرآن پاک پورے کا پورا اٹھائیے،
ان 3 جزوں میں سے، ان 3 شکوں میں سے آپ کو قرآن پاک کے اندر صرف ایک شک مل جائے گی، 100 کوڑے لگانے والی، 100 کوڑے لگانے والی شک قرآن سے مل جائے گی۔ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے والی شک اور عورت کو سنسار کرنے والی شک کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ اب بتائیے غامدی صاحب، آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں معاذ اللہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے، اور جب فیصلہ نافذ کرنے کی باری آئی کتاب اللہ سے باہر کر دیا؟ بتائیے کس میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کروں گا؟ فیصلہ جاری ہوا۔ اٹھائیے قرآن، اگر کتاب اللہ سے مراد، اللہ کے دین سے مراد اکیلی کلام اللہ ہے، ہمیں یہ تینوں شکیں قرآن پاک سے دکھا دیجئے، ایک مل جائے گی، باقی 2 نہیں ملیں گی۔ لیکن اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیں گے تینوں کی تینوں شکیں مل جائیں گی۔ یہی کتاب اللہ ہے، یہی دین ہے، یہی وحی ہے، سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ماشاءاللہ اس کے سرحیل آج کل غامدی صاحب بنے ہوئے۔ قرآن کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کے جو سابقہ لوگ تھے نا وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، عقل کے اوپر ایسا پردہ تھا۔ قرآن کس سے سمجھا جائے گا؟ لغت سے۔ قرآن کیسے سمجھا جائے گا؟ میرے فہم سے، تیرا فہم۔ دین میں حجت ہے کہ رسول اللہ کا فہم یا صحابہ کا فہم جو رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا وہ حجت ہے۔ حدیث کا انکار کرتے کرتے اتنا بڑا دھوکہ کھایا، 10 جلدیں لکھ دیں، 10 جلدیں قرآن پاک کی تفسیر کی۔ پوچھا لوگوں نے کیسے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا؟ لغت سے سمجھا جائے گا۔ پھر کہا نہیں، لغت سے سمجھنے کی بات جو ہے بڑی کمزور ہے۔ کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ مرکز و ملت کی یہ قرآن پاک کی 10 جلدیں ہیں، آج کے بعد قرآن پاک ادھر سے سمجھا جائے گا۔ معاذ اللہ، تیری 10 جلدوں کو ہم حجت مان لیں، بخاری مسلم کی 4 جلدوں کو حجت نہ مانیں۔ یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ اللہ کی قسم، کائنات کے سب سے بڑے امام نبی محترم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اگر وہ بھی صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر سمجھنا چاہیں گے ٹھوکر لگنے کا امکان موجود ہے، اجتہادی خطا کا امکان موجود ہے، اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حالت میں آ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ یہ اللہ نے کیسی آیت نازل کر دی؟ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اے اللہ کے رسول ہم پھنس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ نے یہ قرآن کی آیت کو کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو غم نہیں لگتا؟ کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتوں سے زائل کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نہ صرف زائل کرتے ہیں بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بتائیے کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی کی امت کے اندر وہ آ کے نبی کریم کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کیا آیت نازل ہوئی؟ خالی لغت سے سمجھا، خطا لگ گئی، رسول اللہ سے مشورہ کیا، حدیث آ گئی، راہ سیدھی ہو گئی، صراط مستقیم ہو گئی۔ صحابہ جیسے لوگ بھی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عمر کتنے بڑے، اس کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ یعلا بن امیہ تھے۔ بہرحال ایک صحابی آئے حضرت عمر کے پاس، آ کے کہنے لگے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آرڈیننس جاری کر دینا چاہیے کہ یہ جو نماز قصر نماز ہے نا، قصر جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں آدھی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے عمر قرآن پاک میں تو یہ آیت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم نمازوں کو قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو
ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ہو وہ کافروں کے حملے کا۔ اے عمر، اللہ رب العزت نے تو نماز قصر کی اجازت قرآن پاک میں صرف تب دی ہے جب ان کو خطرہ ہو، کس کا؟ کافروں کے حملے کا۔ جائیے قرآن پاک اٹھا لیجئے، حالی لغت سے قرآن پاک کو سمجھنے کا نتیجہ ایک صحابی بیان کر رہا ہے کہ نماز قصر پہ پابندی لگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کو قید کی ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خطرہ ہو۔ اے عمر، اب تو مدینہ کی ریاست پھیل گئی ہے، اب تو کافروں کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، ہم تو سفر میں آج بھی قصر کرتے ہیں۔ کائنات کا وہ سب سے بڑا، نبیوں کے بعد دوسرا امام، علم کا سمندر، حضرت عمر کہتے ہیں عجبت مما عجبتا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عجبت مما عجبتا، اس آیت کے بارے میں جو تو نے گمان کیا، اللہ کی قسم عمر بھی ایسا ہی سمجھا تھا، عمر بھی یہی سمجھا تھا کہ قصر نماز کی اجازت ختم ہو گئی۔ میں رسول اللہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا تھا، میں نے رسول اللہ کو کہا تھا اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی جو پابندی بیان کی ہے وہ تب ہے جب کافر حملہ کر رہے ہیں یا اس کا خطرہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عجبت مما عجبتا، جس بات پہ تو تعجب کر رہا ہے، یہ تعجب میں نے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، نبی محترم کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑ گئی اور کہا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس آیت کا مفہوم بتلا رہا ہوں، اس کو قبول کرو، ورنہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات سے اپنی رحمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ جو آیت کا مفہوم رسول اللہ نے سمجھنے وہی قابل حجت ہے، وہی قابل عمل ہے، ورنہ صحابہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، عدی بن حاتم صحابی ہے نا، صحابی قرآن پاک کو براہ راست سمجھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ لغت سے سمجھنے کے دعوے دار گامدی صاحب سنیے واقعہ۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں آیت اتری، میں نے اپنی چارپائی کے اوپر ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا، اور میں انتظار کرتا رہا کب دونوں کا فرق میرے پہ ظاہر ہو۔ سورج کافی نکل آیا تو فرق ظاہر ہوا، میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی اللہ نے تخفیف کی ہے، سورج نکل آیا، تب میں نے دیکھا سفید اور کالا دھاگا علیحدہ ہو گئے۔ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گیا، اوہ عدی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ اور یہ جو خیط الابیض اور خیط الاسود کا مطلب ہے تو نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا ہی سمجھ لیا؟ لغت سے سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے، جب جیسے ہی رات ختم ہو جائے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ براہ راست قرآن سمجھنا کچھ لوگ چاہتے ہیں، کس کو مائنس کر کے؟ حدیث کو مائنس کر کے۔ اللہ کی قسم جو حدیث کو مائنس کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تو اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ قرآن پاک پورے کا پورا ثابت ہی حدیث سے ہوتا ہے، تو یہ آیت بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے بغیر حدیث کے، آیت ہی نہیں ثابت ہو سکتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، ثابت کر کے دکھا، ثابت کر۔ تجھے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کہا فاتحہ یہ ایسی سورت ہے جو آسمان سے اس وقت میں اتری، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اذا حللتم فاصطادوا، بتائیے جب تم عمرہ کر لو یا حج کر لو تو شکار کرو، یہ اللہ نے حکم دے دیا قرآن پاک میں۔ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، جا کے شکار کرتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا اس حکم کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، جب احرام ختم ہو جائے تمہیں اللہ تعالیٰ شکار کی رخصت دیتا ہے، لیکن اگر تم لغت سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہو گے تو تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے احرام اتارنے کے بعد شکار کو فرض کر دی ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار آیتیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر بندہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ٹھوکر لگے گی، چاہے وہ کون ہو۔ تو دین کیا ہے؟ دین
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरा है। ये बात मैं और आप अक्सर कहते हैं कि नबी करीम ने हज्जतुल विदा के मौके पे क्या कहा था कि क्या मैंने दीन पूरा पहुंचा दिया? साहबा ने कहा पहुंचा दिया। ये बात तो हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जो साहबा ने अगला जुमला कहा था ना, वो हम भूल गए। क्या कहा? कहा अल्लाह के रसूल, एक गवाही आपने मांगी कि आपने दीन पूरा पहुंचाया, हमने गवाही दे दी, अब हम आपको भी एक गवाह बना के कहते हैं, आप भी एक बात के गवाह रहे। रसूलुल्लाह को कह रहे हैं जो दीन आपने पहुंचाया, आपके सहाबा ने उसके ऊपर पूरे का पूरा अमल कर दिया। आप बताइए, दीन नबी करीम के दौर में पूरा और अमल नबी के दौर में पूरा। यह फलसफा अगर समझ आ जाए, अकल ठिकाने लग जाए, अगर दीन की कोई शिक लेनी है तो किस दौर से मिलेगी? रसूलुल्लाह के दौर से। आज का मौलवी उठे, नेकी का जितना मर्दी बड़ा कोई मसला बयान करे, अगर उसके ऊपर हदीस की मोहर मौजूद नहीं है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुखलस है तेरे मेरे साथ। यानी नबी को तो नेकी का कोई काम नहीं था पता, इस मौलवी को पता चल गया। नबी को नहीं था पता, और नबी नहीं बता के गए, मौलवी ने बता दिया। चिड़ीसवा भी जायज है, चहलम भी जायज है, ये काम भी जायज है, ये काम भी नेकी का। कैसे हो सकता है? नबी करीम तेरे और मेरे जन्नत में जाने के ज्यादा हरीस हैं कि मौलवी हरीस है? नबी करीम के बारे में अल्लाह कह रहा है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो नबी जो क़यामत के दिन उम्मती उम्मती कह रहा होगा, वो ये नहीं चाहता मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए। नहीं जी, अल्लाह माफ करे। किसी को तानो तशनी देना मकसूद नहीं है, सिर्फ इस्लाम मकसूद है। नबी करीम एक रात उठे थे चुपके चुपके, मुआदल्ला। नबी इसलिए आते हैं कि नेकी का काम लोगों से छुपा जाएं, किसी को खबर ना दी, सिर्फ अम्मी आयशा को पता चल गया। रात बार गए थे, कब्रिस्तान में भी गए थे, सारी रात इबादत की और खामोशी से आके सो गए। मुआदल्ला, कहीं उम्मत को कोई नेकी का काम ना पता चल जाए और उम्मत जन्नत में ना चली जाए। ये कैसा इल्जाम नबी करीम पे लगाया जाता है? मुआदल्ला, नबी तो ये गवाही मांगते हैं साहबा से, हमने दीन पूरा पहुंचा दिया। क्या कोई नेकी की बात बतलाना रह तो नहीं गई? साहबा कहते हैं अगर आपने बतला दिया, हमने पूरा अमल भी कर दिया। अब दीन की कोई शिक, कोई काम, कोई नेकी का अमल अगर ढूंढना है तो कहां से ढूंढना है? नबी के दौर से, सहाबा के दौर से। उसी दौर के अंदर दीन मुकम्मल हो चुका है। जो बंदा ये बात समझता है कि खाली कुरान हदायत के लिए काफी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात और ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, अल्लाह की कसम वो भी गुमराह है। और जो बंदा ये समझता है कि नबी और साहबा की ट्रांसलेशन और तशरीह के बाद मेरे मौलवी की ट्रांसलेशन इन दोनों की ट्रांसलेशन को मंसूख कर सकती है, इन तशरीहात को बदल सकती है, वो भी गुमराह है। दीन मुकम्मल हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और मेरे भाइयों, इस बात को मैं जरा आसान करके समझाता हूं। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, इमाम मालिक के पास आके कहता है, इमाम मालिक, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, इमाम मालिक इंसाफ से फैसला करना। मुआज़िल्लाह, इमाम मालिक को कह रहे हैं मैं कुछ आपके सामने दलाइल रखना चाहता हूं, आपने जरा इंसाफ से फैसला करना है। जी रखिए। ए इमाम मालिक, बेरे अली, अबियारे अली, जहां से हम कोई उम्रे पे जो लोग जाते हैं वो जानते हैं, जब मदीना से दोबारा उम्रा करना हो तो बेरे अली के ऊपर जाके हम दोबारा एहराम की नियत करते हैं। एहराम घर से भी बांध जाए, नियत बेरे अली पे जाके होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन हम कहते हैं वहां पर। कहा बेरे अली की, ए इमाम मालिक, आपकी नजर में कोई फजीलत है? इमाम मालिक की पेशानी के ऊपर बल पड़ गया। कहने लगे क्या रसूलुल्लाह का वहां जाकर एहराम की नियत करना यह फजीलत तेरे लिए काफी नहीं है? मेरे लिए काफी है, लेकिन आपने इंसाफ से काम लेना है। इमाम मालिक ने कहा बोल, इंसाफ से काम लेता हूं। क्या मस्जिद नबवी के अंदर रौज़ा मिन रियादिल जन्ना है? जी हां है। क्या नबी का घर है? जी हां है। क्या नबी का हुजरा है? जी हां है। क्या अम्मी आयशा का घर है? जी हां है। क्या नबी की कब्र मौजूद है? जी हां है। क्या इस मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज जितना नहीं है? जी हां है। क्या ये वो मदीना नहीं है
کہ جس کے اندر نہ طاعون آ سکتا ہے نہ دجال آ سکتا ہے؟ جی ہاں ہے۔ امام مالک اس کا کہہ رہے ہیں جی ہاں ہے۔ کہا پھر یہ اتنے زیادہ فضائل ہیں، میں عمرے کی نیت مسجد النبوی سے کروں گا۔ امام مالک نے کہا رک جائے بدبخت، اگر تو اس جگہ سے یہ نیت کرے گا تو نبی کریم کے اوپر یہ الزام لگائے گا کہ نبی کو ان سارے فضائل کا نہیں تھا پتا جو نبی نے تجھے بتایا۔ نبی کو ہوتے نہیں تھا پتا؟ نبی کو پتا تھا ان سارے فضائل کا، لیکن انہوں نے عمرے کی نیت کہاں جا کے کی؟ بیر علی سے جا کے کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اگر تو نے یہاں سے لبیک کا فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر یعلا بن امیہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ یعلا بن امیہ اللہ کی محبت کے اندر محو ہو جاتے ہیں، اچانک خانہ کعبہ کو رکن یمانی سے گلے کو لگا دیتے۔ خانہ کعبہ ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، قبلہ ہے مسلمانوں کا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے رکن یمانی کو ایک صحابی رسول گلے لگا لیتا ہے، فرط محبت سے چومنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کو یاد کر کے۔ نیت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ نیت بری ہے، عمدہ نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے ایک دم دیکھا کہ یعلا بن امیہ یہ کر رہے ہیں، رک گئے۔ اے یعلا یہ کیا کر رہا ہے؟ اما تفتح مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے حجر اسود کے علاوہ کسی رکن کو اس طرح چوما تھا، یہ کام کیا تھا؟ نہیں عمر، ایسا تو کچھ نہیں تھا ہوا، بس ہوا یہ میرے پہ اللہ کی محبت غالب آ گئی اور میں اس کو چومنے لگا، یہ رابی کا تو گھر ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عمر نے کوڑا نکالا، کہا اللہ کی قسم اگر تو نے دوبارہ یہ حرکت کی میں عمر تجھے کوڑے لگا کے بتاؤں گا اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا اس نے بیڑا غرق کر دیا، عقیدے کا جنازہ نکال دیا، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کو دیکھا اور بعض روایت میں وہ تابعی تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج، آپ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوا۔ اور لبیک یا ذا المعارج کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوا، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا۔ اور لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوا۔ کس کی صفت بیان کر رہا ہے؟ اللہ ہی کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اسلام اور دین میں تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا مجھے علم ہے لیکن مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، میں اس کی صفات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کوڑا نکال لیا، کہا میری بات سن لے، اگر تو نے لبیک اللہم لبیک کے علاوہ دوبارہ زبان سے لبیک یا ذا المعارج کے الفاظ کہے، ابو بکر کا کوڑا ہوگا، تیری کمر ہوگی۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں، جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، اور اللہ کی قسم قربان جائیں صحابہ کے اوپر، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو محبت اور مودت کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عثمان بن طلحہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اندر جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، مختصر سا آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھی۔ نماز پڑھ کے باہر آئے، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا اس واقعے سے قبل ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چلیں بات آئی ہے تو۔ نبی کریم نے حضرت عمر کو کہا جب خانہ کعبہ پہنچے کہ اس کی چابیاں کیا؟ انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ کہا جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابیاں لے کے آؤ۔ عثمان بن طلحہ کے پاس حضرت بلال گئے، ان کے گھر گئے، ان کو کہا چابی مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی والدہ نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں ان کو چابیاں نہ دینا معاذ اللہ، یہ بے دین لوگ ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں تو نے ان کے سپرد نہیں کرنی۔ کچھ تحیر ہو گئی، نبی کریم نے حضرت عمر کو بھیجا جائیے بلال کا پتہ کیجئے، ہم نے اندر
नफल पढ़ने हैं तो वो चाबियां ले आए। हजरत उमर जब बिलाल के पास पहुंचे, देखा बिलाल दरवाजे के बाहर खड़े हैं, कहा चाबियां क्यों नहीं लेता, कहां पे उस्मान? उसकी वालदा जो 1 मिनट पहले कह रही थी इनको चाबियां ना देना, अमीर उमर की गरजदार आवाज सुन के कहती है दे दो इनको चाबियां दे दो। चाबियां लेके आए, रसूलुल्लाह ने इबादत की, बाहर निकले। हर साहबी के दिल में ख्वाहिश है आज चाबी मुझे मिल जाएगी। खाना काबा की तवल्लियत, दरवाजे के कलीद बरदार एक ओहदा था, एक बड़ा मकाम था। कहा उस्मान बिन तलहा का है, कहा रोते हुए चला गया है, रो रहा था। कहा उसको बुलाओ। उस्मान बिन तलहा आपने हमें चाबियां दी हैं, क्या आपको इस बात की तकलीफ है? नहीं नहीं अल्लाह के रसूल इस बात की तकलीफ नहीं है, मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूं। हाँ इस बात की तकलीफ जरूर है। सुनिए हुज्जियत हदीस का वाकया। एक वक्त था आप इसी जगह पे आए थे, अभी आपने मक्का से हिजरत नहीं थी की, आपने मुझे कहा था उस्मान मुझे खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने दे। उस वक्त मैंने इस्लाम नहीं था कबूल किया हुआ, मैंने कहा था मैं आपको चाबियां नहीं दूंगा। तो आपने एक जुमला कहा था, वो जुमला क्या था? उस्मान एक वक्त आएगा ये चाबियां तू अपने हाथ से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। काश मैं उस वक्त ईमान ले आता। आज वो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूम रहा है, आपकी हदीस की अजमत मेरे आंखों के सामने आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनी, ऐलान किया खुदूहा खुदूहा। ए उस्मान बिन तलहा, चाबियां आपको पहले दी थी काफिरों ने, मुशरकों ने, खानदानी तौर पे कुफार से आती गई, आपसे चाबियां छीन ली गई। खुदूहा खालिदतन तालिदतन। अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूं, क़यामत कायम हो सकती है जब तक एक जालिम और काफिर बादशाह नहीं आएगा, आपसे कोई चाबी नहीं खींच सकेगा। उठाइए तारीख, 1400 बरस गुजर गए, आज तक चाबी हुज्जियत हदीस को मामूली समझने वालों, नबी के फरमान को छोटा समझने वालों, नबी ने कहा खालिदतन तालिदतन, हमेशा के लिए ये चाबी तेरे खानदान में रहेगी। कभी फातिमियों की खिलाफत आई, कभी अब्बासियों की आई, कभी उमवियों की आई, कभी करामती आए, कभी सरकश लोग आए, कभी तुरक आए, किसी को जुर्रत नहीं हो सकी उस्मान बिन तलहा के खानदान से चाबी ले ले। आज भी चाबी उनके पास है। ये है नबी की हदीस की हुज्जत। आपने क्या समझा नबी के कौल को? कुछ नहीं समझा। अगर नबी के कौल को समझा होता तो ये बकवास, अब सख्त बात हो जाती है, ये बात मुंह से ना निकालते। हदीस तो ठीक है लेकिन का जो लफ्ज है इसने बर्बाद कर दिया। हदीस ठीक है, अमल करना शुरू कर दे। हदीस सही है, अमल करना शुरू कर दे। ये किसने मुगालता डाल दिया? अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी वक्त है, बात को मुख्तसर करता हूं। आखिरी वक्त है, बिल्कुल बीमारी के आलम में नज़ा लग गई हुई है। बीवी रोना शुरू कर देती कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आपकी इतनी कदर व मंजिलत है, आपका इतना मकाम है, आपका इतना मर्तबा है। अगर आज आप फोत हो गए, मैं तो बुढ़िया हूं, मैं आपको गुस्ल कैसे दूंगी? आपको कफनाएगा कौन? आपको दफनाएगा कौन? अबू दर गिफारी उस नदा के आलम में, यह हदीस से मोहब्बत है, एकदम सीधे होके बैठे। अबशिरी वला तबकी, खुश हो जा, तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूं, तूने रोना नहीं है। मैं एक दिन रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था, चंद और मेरे साथी मेरे साथ थे। रसूलुल्लाह ने कहा था एक दिन आएगा तुम में से एक शख्स फुलातुल अर्द यानी जंगल में फोत होगा। मैं गौर करता हूं, ऐ मेरी बीवी, उनमें से कोई जिंदा नहीं रहा और उनमें से कोई जंगल में फोत नहीं हुआ। मैं अकेला उस मजलिस का वाहिद बंदा हूं, इसलिए मुझे यकीन है वो हदीस मेरे बारे में थी। अच्छा, क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम में से एक शख्स जंगल में फोत होगा, जिस वक्त उसकी रूह को कब्ज किया जाएगा, अल्लाह ताला मुसलमानों की एक जमात भेजेगा जो वहां पे आएगी, उसको दफनाएगी, उसको कफनाएगी, उसको गुस्ल देगी। ऐ मेरी बीवी, जिस वक्त मेरी जान निकल जाए, तूने सिर्फ मेरी मैयत को घर से बाहर रख देना है और नबी की हदीस का इंतजार करना है। सुभान अल्लाह, नबी की हदीस का इंतजार करना है। इधर रूह
نکلی ہے, ادھر دروازے پہ دستک ہوئی ہے. عبداللہ ابن مسعود عراق سے آ رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ اور کہتے ہیں بڑے دن ہو گئے ابو ذر غفاری سے نہیں ملے, آج اس کا حال احوال پوچھتے ہیں. دروازے پہ دستک دی, بڑھیا نے دستک ان کی بیوی نے کھولا, کہا ابو ذر غفاری کی جھونپڑی یہی ہے؟ کہا یہی ہے. کہا ان سے ملا دیجئے. کہا ان کی روح پرواز کر گئی ہے. کہا پھر پیچھے ہٹ جائیے, ہم اپنے بھائی کو کفنائیں, دفنائیں, غسل دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جس وقت روح قبض ہوگی ایک جماعت آئے گی اس کا جنازہ پڑھائے گی. بتائیے عرصہ بیت گیا, صحابہ اس طرح حدیث کو مانا کرتے تھے. بیوی کو حکم دیا مجھے دفنانا نہیں ہے, ایک جماعت آئے گی اور اللہ نے بھیج دی. آپ بتائیے ہم نے حدیث کو کیا سمجھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے ویسے ہی ڈرایا ہے, واقعہ نہیں ہوگا. رسول اللہ نے یہ جو جہنم کی باتیں بتائی ہے یہ نہیں ہوگا, یہ جنت کی باتیں بتائی ہے یہ نہیں ہوگا. حور, یہ جی حور ایک صفت ہے. گامدی صاحب نے یہ بھی ہردہ سرائی کر دی ہے کہ حوریں کوئی نہیں ملنی, اپنی بیویاں ہی ملنی. ایک بندے نے نیچے لکھا اگر اپنی ملنی ہے تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. کہا حور ایک صفت ہے. فیہن قاصرات الطرف, اللہ کہہ رہا ہے. جائیے غامدی صاحب, آپ کے حور کے فلسفے کے اوپر اللہ نے قلم پھیر دیا. فیہن قاصرات الطرف, آگے کیا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. بیوی کو تو انسان نے ہاتھ لگایا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ حوریں ملنی ہے, وہ پکیزہ شرم والی, آنکھوں کو نیچے رکھنے والی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ جن کو انسانوں نے چھوا ہے نہ جنوں نے چھوا ہے. یہ منکرین حدیث کا حال ہے. ہر بات کا انکار, جو بات تیری عقل میں نہیں آئی تیری عقل فیصل ہے. سہیل بن عمر, اللہ کی قسم حجیت حدیث اتنا طویل موضوع ہے, حدیث کی اہمیت آپ حیران رہ جائیں. سہیل بن عمر, آپ نے نام سنا, صحابی صلح حدیبیہ کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں. یہ بدر کے اندر قید ہو کے آگے, بڑے خطیب تھے, فصیح اللسان تھے. حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا ان کو. کہا اللہ کے رسول اس کے 2 دانت نچلے مجھے توڑ دینے دے. کیوں؟ یہ بولتا بڑا, یہ تقریر بڑی کرتا ہے, یہ بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہے, یہ کافروں کو اس نے بہکایا ہوا ہے. مجھے یہ 2 دانت توڑنے کی اجازت دے دیں. یہ زبان اس کی دانتوں سے باہر آ جائے کرے گی, الفاظ الٹ پلٹ جائیں گے, الفاظ الٹ پلٹ جائیں گے, یہ عربی صحیح طرح بول نہیں سکے گا, اس کی ساری خطیب ہونے کی شہرت بیٹھ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم بولتے ہیں کب؟ جب وحی آتی ہے. تم نے نبی کے قول کو بس معمولی ایک بندے کا قول سمجھ لیا, اور یہ کائنات کی وہ ہستی ہے جس کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور یہ خاموش ہو جائے, وہ خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے. کوئی کام ہو رہا ہے خاموش رہیں, بولے نا, اللہ کی قسم وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی ہے. یہ اتنی عظیم ہستی ہے. عمر کو کیا کہتے ہیں؟ عمر ایک دن آئے گا, سبحان اللہ, ایک دن آئے گا تجھے یہ خطیب اپنی تقریر سے خوش کر دے گا. ابھی جس کا تو کافر مان رہا ہے, ایک دن آئے گا تجھے یہ خطیب اپنی تقریر سے خوش کر دے گا. ایک عرصہ بیت گیا. حضرت عمر کو وہ دن, وہ بات شاید بھول گئی ہو. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے نا, تو حضرت ابو بکر نے ایک تریحی خطبہ دیا تھا, آپ کو علم ہوگا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم من کان منکم یعبد محمدا. جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. اور من کان منکم یعبد اللہ, اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی. یہ خطبہ ابو بکر نے مدینہ میں دیا. سبحان اللہ, حدیث کی حجیت کی بات ہے. کیا سہیل بن عمر نے سنا؟ اور بعض روایات میں شاید سنا ہو, واللہ عالم. لیکن درست بات یہی ہے, یہ خطبہ مدینہ کے اندر حضرت ابو بکر نے دیا. جن راویوں کا یہ خیال ہے کہ سہیل بن عمر بھی اس خطبے میں موجود تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر سے سن کے سیدھا مکے دوڑے, کہ مکہ کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچے گی تو وہاں پہ بھی صحابہ کے یہی جذبات ہوں گے کہ جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا, تو وہاں پہ بھی اس خطبے کی ضرورت ہے.
اور بعض راویوں نے یہ کہا کہ مکہ کے اندر قدرتی طور پہ جس طرح حضرت ابو بکر نے اپنے اجتہاد سے خطبہ دیا، بعین ہی وہی خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ساتھی ہے۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ سہیل نے یہ خطبہ دیا، مکے میں امن اور سکون ہو گیا۔ اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا ایک دن رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ خطیب ایک ایسی تقریر کرے گا جس کو سن کے عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے بھائی عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب تشریف لا چکے۔ آپ سب ساتھی مرکز کے لیے، میرے لیے، ایک دوسرے کے لیے ان راتوں میں دعا بھی کیا کریں۔ وہ تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔